شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قال وقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا واذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدون إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 70 تک پچھلے درس میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا تھا. آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 79 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عرب اقوام تھیں ان کو مخاطب کر کے ان کے جو آبا و اجداد گزرے ان کے حوالے سے چند ایسی باتوں کا بیان کیا کہ جس سے ان کو اللہ کا دین قبول کرنے کی نصیحت حاصل ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ہم یعنی سورہ اعراف میں موجود جو انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ہیں ان میں یعنی لوط علیہ السلام تک کے جب حالات ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد آگے پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر آتا ہے. لوط علیہ السلام تک کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو ایک حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ اگر صرف اللہ رب العزت نے انہیں ان کے آباء و اجداد کے حوالے سے سمجھانا ہو کہ تم نے جس طرح تمہارے آباء و اجداد نے یہ غلطی کی تم نے نہیں کرنی، تو اس میں صرف ایک واقعہ بھی اگر بتا دیا جاتا پچھلے یعنی ان کے آباء و اجداد میں سے جو گزری ہوئی قومیں ہیں ان کی طرف، تب بھی بات صحیح جاتی ہے، بات وہی ہوتی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صالح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے ذکر کرا، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام تک کا ذکر آئے، تو یہ یکے بعد دیگرے مختلف زمانوں کا ذکر اللہ رب العزت نے ان کے سامنے کیوں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آنے کی وجہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جب بیان آئے گا وہاں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیوں ذکر کیا
تو جو سب سے بڑی سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ عمرانیات کا، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جو بھائی ہیں وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اقوام کے عروج و زوال کے اندر بعض مرتبہ صرف یعنی کہ ایک ہی طبقے کے لوگوں کی غلطی بہت ہوتی ہے، اور پھر رہتی نسلوں تک جو نسلیں ہیں اس غلطی کا خمیازہ بھگتتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج جو لوگ موجود ہیں وہ اگر کوئی یعنی معاشرتی اعتبار سے، معیشتی اعتبار سے، دینی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کو آئندہ جب تک اس کی اصلاح نہ ہو جائے ہماری رہتی نسلیں بھگتتی رہیں گی۔ لیکن بیداری کی کمی کے نتیجے میں یعنی کہ ایک قوم بیداری نہیں ہوتی، اس کے آباء و اجداد نقصان اٹھاتے ہیں، یعنی کہ پہلی جنریشن، پہلی نسل نقصان اٹھاتی ہے، پھر دوسری اٹھاتی ہے، پھر تیسری اٹھاتی ہے، پھر چوتھی اٹھاتی ہے، بیداری نہیں ہوتا، ہوش میں ہی نہیں آتا کہ ایسا ہم سے کیا غلطی ہو رہی تھی پہلے بھی کہ جو ہم پر اللہ کے عذاب آئے، ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں، لیکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اب جو مخاطبین تھے کہ جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں پے در پہ 4 مختلف زمانوں کا ذکر کیا ان کے سامنے کہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کہ یہ وہ غلطی تھی کہ جسے بار بار دہرایا گیا اور بار بار تم تباہی کا شکار ہوئے، اللہ کے عذابوں نے تمہیں آ لیا۔ اب اگر تم نصیحت حاصل کر لو تو جو پہلے دن تمہیں بات بولی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے، پہلے دن جو دعوت ان کے سامنے رکھی کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے تم مالک بنائے جاؤ گے، وہ جو وعدہ انہیں دیا اگر آج وہ اس کو قبول کر لیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لے آئیں، اللہ کی ہدایات کو قبول کر لیں، تو جو وہ وعدہ انہیں پہلے دن دیا گیا تھا وہ وعدہ حقیقت میں پورا ہوگا اور وہ واقعی عرب و عجم کے مالک بنیں گے، بشرطے کہ وہ نصیحت کو حاصل کریں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ جو ہے یعنی کہ اس نے ثابت کیا اس بات کو کہ جن حضرات نے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا، آپ پر ایمان لے کے آئے، آپ پر نازل شدہ ہدایات پہ عمل کر کے دکھایا، نتیجتاً وہ عرب و عجم کے مالک بنائے گئے، مشرق سے لے کے مغرب تک اسلامی حکومت کا جھنڈا بلند ہوا۔ بہرحال جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے یعنی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جیسے ہم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے دعوت رکھی، تو جو قوم کے جو سردار تھے انہوں نے یعنی کہ قوم قبول نہ کرے اس کے لیے وسوسہ ڈالا اور یہ بات کہی، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو یہ دعوت لے کر آیا ہے کہ ہم اکیلے ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے رہے انہیں چھوڑ دیں، فَاتِنَا بِمَا تَعِدُونَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ جس عذاب سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے وہ لے آ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، یعنی کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے کہا قد وقع علیکم ربکم رجسم و غضب، اللہ کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو گیا ہے، واقع ہو گیا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، دیکھیں سنیے گا ذرا، سمجھے گا بات۔ غوث اعظم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فریاد سننا والا۔ غریب نواز کے معنی کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کو نوازنے والا۔ مشکل کشا جب مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے کہ فلاں مشکل کشا ہے تو مطلب ہے وہ مشکلوں کو حل کرنے پر قادر ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ اچھا، فلاں غوث اعظم ہے یا فلاں مشکل کشا ہے یا فلاں غریب نواز ہے یا فلاں داتا ہے، یہ مخلوقات کو نام کس نے دیے؟ مخلوقات نے، یعنی بزرگوں کے ناموں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ناموں کے ساتھ ان القابات کا یعنی
یعنی الحاق کرنا، ان کے ساتھ لازم کرنا، یہ ظاہر ہے ہم نے کیا ہے. اگر ہم کہیں نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو پھر اللہ نے اس کی کوئی سند اتاری ہوگی نا، لیکن ایسا نہیں. اور جب بھی آپ دیکھیں، جب بھی اللہ کے سوا جس کو بھی مدد کے لیے پکارا گیا مخلوقات میں سے اس اللہ کا شریک کیا گیا تو ان کے ناموں کے ساتھ اس قسم کے القابات استعمال کیے گئے. جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی. عرب ایک عورت کی عبادت کرتے تھے، تو ویسے تو وہ ایک بت نظر آتا تھا لیکن پیچھے ایک عورت ہوتی تھی جو بات کرتی تھی. اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا عزا. اب یہ عزا کیا ہے، مطلب معنی کیا ہے اس نام کے؟ وہ کہ جو غلبہ رکھتا، وہ جو ہر یعنی کسی پر اپنا تسلط رکھتا ہو، قبضہ رکھتا ہو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن اڑا دی تھی اس کی. آپ میری بات سمجھیں. اور صرف یہ یعنی کہ وہ جو جنگ ہوئی ہے اور جو سارا واقعہ ہوا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے مشکل کشا کی گردن علیحدہ پڑی ہوئی. وہ جو دوسروں پہ غلبہ رکھتا تھا ہم نے اس کی گردن اڑا دی ہے، دیکھو تم پڑے ہوئے. کیا کر لیا اس نے ہمارا؟ ایک بات سمجھیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شروع زمانے سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بھئی وہ جن کو بھی اللہ کے سوا پکارا گیا ان کے لیے اس قسم کے جو نام رکھے گئے کہ جو خاصیتیں جو صفات ہیں اللہ رب العزت کی. جیسے مثال کے طور پہ بھئی فریاد سننے والا اللہ ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، غریبوں کو نوازنے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے. یہ سب اللہ کی خاصیتیں ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہود علیہ السلام کہتے ہیں اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم مجھ سے بحث کر رہے ہو ان ناموں پہ کہ جو نام تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گھڑے ہیں. اور نہیں سمجھے؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی دلیل تھوڑی اتاری ہے کہ اس کو تم غوث اعظم کو، اس کو تم مشکل کشا کو، اسے حاجت روا کو، اس کو غریب نواز کو، اس کو فلاں کو، اس کو فلاں کو. اللہ نے تھوڑی کوئی اس کے لیے سند اتاری ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک تو جب آپ مخلوقات کے ناموں کے لیے مخلوقات کے ناموں کے ساتھ ان القابات کا استعمال کر بھی رہے ہیں اگر، تو پہلے آپ اس کی دلیل تو دیں گے نا. من چاہی تو شریعت نہیں ہے کہ جس کا جو دل کرے گا وہ اس دین میں گھڑ دے گا. آپ اندازہ کریں یہ دین تو وہ ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربوں کے ہاں یہ ایک تصور تھا کہ خادم جو نا خادم، اس کو اس کا جو مالک ہوتا تھا، نہیں سمجھے، وہ اس کو کہتا تھا عبدی. اردو میں معنی ہوتا ہے میرا بندہ، سمجھ رہے ہیں. اور خادم جو ہے نا وہ اپنے مالک کو کہتا تھا ربی، میرا پالنے والا. اور مولائی، میرا مولا. اور سنو، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے غلام کو عبدی کہہ کر نہ پکارے، میرا بندہ. کیوں؟ تم سب اللہ کے بندے ہو، تم سب. اور تم میں سے کسی کا بھی خادم اپنے مالک کے لیے مولا، ربی یہ لفظ استعمال نہ کرے، کیونکہ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ تمہارا مولا ہے جو سب سے بہترین مددگار. مطلب کیا ہے؟ اتنی حساسیت کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک جو ہے نا، بدعقیدگی جو ہے نا، وہ چور رستوں سے اندر آتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. ایسا نہیں ہوتا ایک رات کو سب سو جائیں، اگلے دن صبح آدھے اٹھیں تو مشرک ہو چکے ہوں، بدعقیدہ ہو چکے ہوں. ایسا نہیں ہوتا بھائی جان، کبھی نہیں ہوا ایسا. ہمیشہ بدعقیدگی، شرک، بدعات چور رستوں سے اندر آتے ہیں، ان جگہوں سے اندر آتے ہیں جہاں ہم یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اس میں کیا حرج ہے. جب ہم نے یہ کہہ دیا نا کہ اس میں کیا حرج ہے تو سمجھ لو ہم نے خرابی کا رستہ پیدا کر دیا. اب ہود علیہ السلام یہ بات نہیں کر رہے ان سے کہ تمہارا عقیدہ، بلکہ ہود علیہ السلام اس سے بھی آگے کی ایک بات کر رہے ہیں. یہ جو تم ان کے ناموں کے ساتھ ان القابات کا استعمال کر رہے ہو
یہ سمیتموہا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، یہ تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے ان کے ناموں کے ساتھ گھڑ لیے ہیں، ورنہ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند اتاری؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انہوں نے جو کہا تھا نا فاتنا بما تعیدون ان کنت من الصادقین، وہ عذاب لیا جس کی تو ہمیں بات کر رہا ہے نا، جس سے ہمیں تو ڈرا رہا ہے، اگر تو سچا ہے تو جواب کے اندر کہا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ اس کا، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اسے بھی نجات دی، اس کے صحابہ کو بھی، اس کے ساتھیوں کو بھی ہم نے نجات دی، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت سے، اپنی رحمت سے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جڑ کاٹ کے رکھ دیے ہم نے اس قوم کی کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ایک بڑا غور طلب نقطہ ہے اس آیت میں، اللہ کہتا ہے برحمت منا، ہم نے انہیں نجات دی اپنی رحمت سے۔ کیا پتہ لگا؟ یاد رکھیں اس بات کو، اعمال جو ہے نا، اعمال کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے، اور ان اعمال کے نتیجے میں صلہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو سمجھیں ذرا اس بات کو کہ جب ہم اعمال کرتے ہیں اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرتے، جب ہم اعمال کرتے ہیں تو ہم اپنی ذات پر احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ حدیث آپ بھائیوں کو پتہ ہی ہے، صرف تجدید مسئلہ کے طور پہ دہرا رہا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص بھی اپنے اعمال کے عوض جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ فرمایا میں بھی نہیں، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتا۔ عمل کی توفیق بھی اللہ نے دی، صلہ بھی اللہ کی طرف سے ملے گا، نجات بھی اللہ کی حکم سے ممکن ہوگی، جنت میں بھی اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے۔ ہمارا اپنا کوئی کردار کہ ہم کوئی اترائیں عمل کے اوپر، ہم کوئی یہ بات کریں کہ نہیں جی ہم تو اتنے اچھے، ہم تو اتنے نیک آدمی، ہم تو اتنے مومن آدمی ہیں۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے سمود کی طرف، اچھا دیکھیں غور طلب نقطہ ہے، سمود یہ بھی یعنی کہ جو ان لوگوں میں بچ جانے والے تھے، یعنی کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا، قوم عاد کے اوپر وہ سب ہلاک ہو گئے، جو ایمان لانے والے تھے جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے بچایا، انہی میں سے قوم سمود پیدا ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ باقاعدہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے، پوری دنیا کے اندر یہ ٹیکنالوجی صرف ان کے پاس تھی۔ دنیا میں آج تک بھی اتنے جدید دور کے اندر بھی ہمارے پاس جدید مشینری ہونے کے باوجود بھی یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم پہاڑوں کو تراش کے قلعے بنائیں، محلات بنائیں، یہ بھی آگے ذکر آ رہا ہے اس کا۔ اور ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ ایسا وہ اس لیے کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد چاروں طرف جنگیں چھیڑ لی تھی، اور اپنے دفاع کے لیے وہ ان پہاڑوں کے اندر یہ مضبوط قلعے اور محلات بنا کے وہ رہتے تھے کہ تاکہ ان کا دشمن جو ہے ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکتا، اور اپنے آباء و اجداد کی طرح وہی 100 فٹ لمبے تھے، جیسے کہ پچھلے درس میں نے آپ بھائیوں کو بتایا تھا، وہی 100 فٹ لمبے طاقتور لہیم شہیم قسم کے لوگ تھے، یہی وجہ پہاڑوں کو تراش لیا کرتے تھے۔ یعنی انہی میں سے اللہ نے صالح علیہ السلام کو چنا اور ان کے اندر بھیجا، انہوں نے بھی جا کے اپنی قوم کو وہی دعوت دی جو ہم پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی غیر تمہارا مشکل کشا نہیں ہے۔ کہ جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر روشن دلیل آ چکی ہے۔ کیا؟ جب صالح علیہ السلام نے جا کر ان کے سامنے اپنی نبوت کی دعوت رکھی، ان کو ایمان لانے کی طرف توجہ دلائی، تو وہی ڈھٹائی پہلے والے آباء و اجداد کی طرح اپنے انہوں نے بھی کی، بھائی آپ اللہ کے رسول ہو، اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ تو کیا ثبوت چاہیے؟ تو سامنے سنگلاخ کا پہاڑ ہے، بہت مضبوط پتھر ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پہاڑ پھٹے، اس میں سے جوان لال اونٹنی نکلے اور وہ پوری حاملہ ہونی چاہیے،
پورے مہینوں حاملہ ہونی چاہیے، بچہ پیدا کرے اور وہ بھی نر پیدا کرے. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک تو سنگلاخ پہاڑ پھٹ نہیں سکتا، سمجھیں، بغیر کسی زلزلے اس طرح کا کام ہو نہیں سکتا. پھر اس میں سے زندہ جوان اونٹنی نہیں نکل سکتی، اور اس وقت میں سرخ اونٹ کی نسل ہی نہیں تھی، وہ سرخ رنگت نہیں ہو سکتی. پھر بغیر نر حاملہ نہیں ہو سکتی، اور پھر ضروری نہیں ہے کہ بچہ نر پیدا کرے. ساری محالات ہیں نا. لیکن انہوں نے یہ بطور نشانی آپ کی نبوت کی صداقت کی، بطور نشانی یہ معجزہ مانگا. پہاڑ پھٹا، اس میں سے جوان حاملہ اونٹنی آئی، اس نے بچہ بیایا، اور وہ بھی نر. اب صالح علیہ السلام نے کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اے میری قوم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے روشن دلیل بھی آ گئی. ھذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے وہ اونٹنی جو تم نے جس کا سوال کیا. لکم آیتن، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. فذروھا تاکل فی ارض اللہ، اس کا رستہ چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھائے پیے. ولا تمسوھا بسوء، برائی کی نیت سے، تکلیف کی نیت سے، اسے نقصان پہنچانے کی نیت سے چھونے تک نہیں. فیاخذکم عذاب علیم، تو تمہیں دردناک عذاب آ کے پکڑ لے. اب یہ تو دیکھیں نا، بات وہی ہے کہ تقدیر سے تو اللہ واقف ہے نا، کہ جو قوم آج جس چیز کے بارے میں سوال کر رہی ہے، کل اسی کی اہمیت کو فراموش کر کے اسے نقصان پہنچائے گی. انسانی فطرت کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ ایک چیز کو ایجاد کرتا ہے، ایک چیز کو ایجاد کرتا ہے، اور ایجاد کرنے کے بعد اسی چیز سے تباہی کا رستہ نکالتا ہے. ایسے ہی ہے بھائی. اسی چیز کی کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. بھائی ایجاد کیا، لیکن ایجاد کرنے کے پیچھے نیت کچھ بھی ہو، آخر کار اس چیز سے نقصان کا پہلو نکال کے لے کر آتا ہے. یہ انسانی فطرت میں. اور ظاہر ہے کہ تھوڑا سمجھیں اس بات کو، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، وہ اونٹنی مطلب پانی کے چشمے پر جاتی پانی پینے تو سارا پانی پی جاتی. بھائی اللہ کو کوئی نہیں آزما سکتا نا. آپ میری بات سنیں، آزمائے گا اللہ. اللہ کو کوئی آزما سکتا؟ جب انہوں نے صالح علیہ السلام کو لے کے اللہ کو آزمانا چاہا تو اللہ نے ان کو ہی الٹا. اب وہ اونٹنی چشمے پر جب بھی جا رہی ہے نا، سارا پانی پی جاتی ہے. سمجھ رہے؟ چرنے کے لیے جائے کھیت میں، سارا کھیت کھا جاتی ہے. نہیں سمجھے؟ اب یہ ان کی آزمائش تھی. بالکل اس طریقے سے جیسے آدم علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ جنت میں جہاں سے دل کرے کھاؤ پیو، سے ایک درخت کے پاس مت جانا. قوم نوح کی آزمائش تھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ جانا، ایمان لا کے کشتی میں بیٹھ جانا. جو بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے، جو نہیں بیٹھا گیا. صحیح. اب ظاہر ہے کہ بھائی وہ جو ہے وہ اونٹنی کھا رہی ہے پی رہی ہے تو ان کو تو چڑ آ رہی ہے نا. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا. آخر کار انہوں نے پلاننگ بنانا شروع کر دی، بھئی اس کو رستے سے ہٹانا ہے، اس کو اونٹنی کو مار دینا ہے. خیر وہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے. فرمایا یعنی کہ یہ صالح علیہ السلام نے یہ بات کہنے کے بعد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا. یاد کرو اس وقت کو کہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین میں اپنا جانشین چنا اور تمہیں زمین میں مضبوط پناہ گاہ عطا کی. تم ایسی ٹیکنالوجی رکھتے ہو کہ تم یعنی چٹیل زمینوں پر پہاڑوں جیسے محلات کھڑے کر کے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے. فاذکروا آلاء اللہ، تو اللہ کی نعمت کو، ان نعمتوں کو یاد کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ کی زمین میں فساد کرتے مت پھرو. دیکھیں میں شروع میں آپ بھائیوں کے سامنے میں نے یہ بات رکھی تھی کہ مسئلہ ہی یہ ہے. یہ جو جملہ ہے نا بڑا غور طلب ہے. ہم نے قوم عاد کے وقت میں جب ہم پڑھ رہے تھے، جب بھی ہم نے یہی جملہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں، یعنی کہ جب حود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئے تو قوم کو جا کے انہوں نے یہی بات کی کہ یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پہ کی. اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، کہ اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں اپنا جانشین چنا. اور یہی جو ہے صالح علیہ السلام اپنی قوم کو جا کر کہہ رہے ہیں.
اور یہی بھائی آج ہمارے لیے بات ہے. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. آج تو ہماری کیفیت یہ ہے, آپ دیکھیں کیا وہ قوم ہوگی نوح علیہ السلام کے زمانے والی, وہ کیا قوم ہوگی کہ جو جھونپڑیاں بنا کر رہتے ہیں, اور انہیں جا کر نوح علیہ السلام جب دعوت دے رہے ہیں اللہ کے دین کے اور ان کو اس کے لیے وہ کھڑا کر رہے ہیں, تو جھونپڑیوں میں رہنے والے کیا کر لیں گے؟ ایک بات چلیں اسے چھوڑیں. جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تنہا نکلتے ہیں یعنی کہ فرعون کی طرف جانے کے لیے, وہ اکیلے ہیں, ان کے ساتھ صرف ان کے ایک بھائی ہارون علیہ السلام, یہ 2 افراد جا کر وہ پہنچتے ہیں. کس قوم کے لیے جا رہے ہیں؟ جو قوم پچھلی 1.5 صدی سے غلام ہے, بنی اسرائیل. اور وہ جا کر فرعون بشمول بنی اسرائیل یعنی قبطیوں بشمول بنی اسرائیلیوں دونوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے انہیں چنا ہے اس یعنی اپنے دین کو اس دنیا میں پھیلانے اور اس دنیا پر حاکمیت کے لیے, ان کو چھوڑ دو. یہی اس چیز کے لیے چنے گئے لوگ ہیں یہ. اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. وہ قوم جو پچھلی 1.5 صدی سے 150 سالوں سے غلامی کر رہی ہو, اس قوم کو جا کے کہا جائے تم پر پوری دنیا کے تمہیں حکمرانی کرنی ہے, وہ ان کے لیے یہ اچنبے سے زیادہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. کبھی پہلے نہیں کی انہوں نے. بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ سنو, یعقوب علیہ السلام کی قوم, ایک بیٹا بس بادشاہ گزرا ہے, کون؟ یوسف علیہ السلام. وہ ویسے بھی نہیں جانتے ہیں. اور پھر چلو جا کر اس زمانے میں کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو یعنی کہ کی پوسٹوں کے اوپر لے کر آیا اللہ کے حکم سے, تو وہ بھی چند لوگ تھے. انہیں بھی قبطیوں نے بعد میں انقلاب کے نتیجے میں قتل کر کے اور دوبارہ سے وہ قابض ہوئے. میں نے بتایا تھا سورہ بنی اسرائیل میں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں 1.5 صدی سے وہ غلام ہیں, محکوم ہیں. ان کی وہ نسل تو ذبح کر دی جا چکی ہے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا. وہ نسل تو ذبح ہو گئی ان کی, سب کو ہلاک کر دیا تھا فرعون کی فوج نے. اب جو نسل ہے وہ تو پلے بڑے ہی ان کے پاس بطور غلام ہے, انہیں تو دیکھی ہی غلامی ہے. انہیں جا کر ایک دم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے. انہوں نے قبطیوں کی طرح پڑھا ہوا نہیں ہے, انہوں نے امور حکومت درباروں میں دیکھے نہیں ہیں. وہ پیشاب پخانے صاف کرتے ہیں, وہ کپڑے دھوتے ہیں, وہ بار برداری کا کام کرتے ہیں. جیسے یعنی گاڑیوں کے آگے جانور بنتے ہیں نا چوپائے, کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ وزنی سامانوں کو یا سواریوں کو مقام تک پہنچائیں. یہ کام کون کرتے ہیں؟ یہ بنی اسرائیلی کرتے ہیں اس دور میں. اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے چنا ہے کس کے لیے؟ پوری دنیا پہ حاکمیت کے لیے. تھوڑا تصور کریں, ایک موازنہ کریں اپنا اور ان کا. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو کالجز یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں. ہم میں سے بعض وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس تعلیم کے علاوہ بھی علیحدہ سے ہنرمندی اپنے اندر پیدا کی ہے, مزید کچھ ڈگریز حاصل کی ہیں, پڑھا ہے. پھر سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم بہت ساری چیزوں کو نیٹ کے ذریعے بھی سیکھ چکے ہیں. پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم دنیا کے ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جس خطے نے جنگیں جھیلی ہیں. پھر ہم باقاعدہ ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں کہ جس خطے کے اندر ہر قسم کا موسم آتا ہے, ہر قسم کا ماحول بنتا ہے. پھر ہم ایک ایسی ملک میں رہتے ہیں جو کثیر القومی ملک ہے, یعنی کہ جہاں پر بہت سارے اقوام مل کر ایک ساتھ رہتے ہیں. ہم نفسیات کو سمجھنے والے, ہم زبانوں کو سمجھنے والے. اچھا, پھر ہم بلیک لسٹڈ نہیں ہیں, ہم دنیا میں آتے جاتے ہیں, ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں, یہ بھی سارے معاملات ہیں. پھر ہم ایٹمی طاقت ہیں, ہماری اپنی فوج ہے, اور دنیا کے اندر یعنی کہ آپ سمجھیں اسلامی سب سے بڑی فوج ہماری ہے. ان ساری چیزوں کے بعد آپ ذرا غور کیجئے گا, کیفیت یہ ہے کہ جب آج ہم میں سے کسی ایک کو مخاطب کرے, ایک کو, قوم اجتماعی تو بات ہی نہیں ہے, ایک کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے نا اللہ نے تمہیں چنا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو, اللہ نے تمہارا چناؤ کیا ہے لوگوں کے درمیان سے کہ تم برائیوں سے روکو گے, تم نیکیوں کا حکم دو گے, تم اللہ پہ مان لاؤ گے. اللہ نے تمہیں چنا ہے. اللہ کی قسم کیفیت یہ ہے ہماری, ہم یہاں سے سن کے یہاں سے نکال دیتے ہیں. یار اندازہ تو کریں یار, آپ کو کیا کہا جا رہا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ گویا کہ آپ نے جاب کے لیے کہیں اپلائی کیا تھا, ملازمت کے لیے آپ نے کہیں اپلائی کیا تھا اور وہاں سے اپروول آ گیا ہے ملازمت کے لیے. آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی
کہ میں نے ملازمت کے لیے یعنی درخواست دی تھی، میری درخواست ملازمت کے لیے منظور کر لی گئی ہے، مجھے بطور ملازم لے لیا گیا ہے، آپ اس کے لیے خوش ہیں۔ یہاں اللہ آپ کو سرداری کے لیے لے چکا ہے، اور اللہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں چنا گیا ہے، اور ہم یہاں سے سنتے ہیں اور یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف ووٹ ڈال سکتے ہیں، ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ اندازہ تو کریں آپ ذرا یار، یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، نہیں تو آپ کا کام پھر گالیاں دینا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، میں آپ کو آج ایک بات بتا رہا ہوں، اگر آپ اصلاح کے لیے اپنا کوئی قدم نہیں اٹھاتے، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ کسی کو برا بھلا کہیں۔ آپ اپنے حصے کا کردار اگر ادا نہیں کرتے، قوم کی ترقی کے لیے، ملت کی ترقی کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے اگر آپ اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرتے، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا آپ اداروں کو گالیاں دیں، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا آپ عوام کو گالیاں دیں، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا آپ لوگوں کو گالیاں دیں۔ بھائی کس وجہ سے دے رہا تو نے کیا کیا؟ تو اپنے گھر کے باہر کا اگر کچرا پڑا ہوتا تو بلدیہ والوں کا انتظار کر رہا ہوتا، وہ آ کے اٹھائیں گے۔ ہم بڑی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو لے کر آ گیا چھوٹی پر، ہم کر بڑی بات رہے ہیں۔ کہاں سے چنے گئے ہیں ہم؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش سے چنے گئے ہیں ہم، وہاں سے چنے گئے ہیں ہم۔ ملازمت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے۔ کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ تنخواہ نہیں ملے گی، ڈائریکٹ جنت ملے گی، کتنا فرق ہے، اور ہم اسی کو نہیں سمجھتے۔ انہیں مخاطب کیا، انہیں مخاطب کر کے کہا ذرا دیکھو تمہیں اللہ نے ٹیکنالوجی دی کیوں ہے؟ جیسے ہمیں ایٹم بم دیا کیوں ہے؟ ہماری طاقتور فوج کیوں ہے؟ ہمیں یہ ساری چیزیں یہ کیوں ملی ہیں؟ کبھی بیٹھ کے اکیلے میں سوچیں کہ یہ سارا ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے؟ اور یہ بتا دوں، غلط پیرائے سے دکھایا جاتا ہے ہمیں دوسرے پیرائے سے دیکھنا چاہیے۔ دنیا کے اندر آج بھی اس وقت پاکستانی سیاست صفر پہ کھڑی ہے، اس وقت پاکستان کے حالات صفر پر ہیں، بہت برے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یاد رکھیں اس بات کو، پوری دنیا کے اندر حقیقی اسلامی آزادی اگر کسی ملک میں ہے تو پاکستان میں۔ تم جہاد کا، خلافت کا سعودی عرب میں نام لے کر دکھاؤ، کالے شیشوں والی گاڑی آئے گی، غائب۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ حالانکہ کیا وہاں دین نہیں ہے؟ اپنے حقیقی معنوں میں دین ہے وہاں، لیکن مسئلہ یہ نہیں پتا کہ یہ نام لینے والے کے پیچھے کی نیت تکفیری نیت ہے یا اسلامی نیت ہے، اس لیے اٹھا لیں گے تمہیں۔ واحد دنیا کے اندر اگر آزادی ہے کسی ملک کے اندر اسلام کے لیے حقیقی آزادی، تو آج بھی اس ملک کے اندر ہے، دنیا میں اور کہیں بھی نہیں۔ اگر آپ یہ چاہیں نا کہ یار میں بدلاؤ کے لیے پریکٹسز کہاں کر سکتا ہوں، تو وہ صرف پاکستان میں کر سکتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی نہیں کر سکتے آپ اس وقت۔ حالات نہیں ہیں، چوچو کا مربع نہیں بنے، سمجھیں بات کو۔ ہمارے ہاں میں کہہ رہا ہوں نا، ایک ہے ٹی وی اور سوشل میڈیا کی نگاہ سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے قرآن کی نگاہ سے دیکھنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک اپنے دین کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھا کرو یار، آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے انہیں جب چنا تھا تو ان کے پاس تو صرف یہ ٹیکنالوجی تھی، اور اللہ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، نعمت کو یاد کرو گے تبھی تو آپ اپنے آپ کو کھڑا کر پاؤ گے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے بھائی، ہم معمولی لوگ نہیں۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، یہ جو دعوت تھی کتنی پیاری تھی، کیا خیال ہے آپ کا؟ سمجھدار لوگوں کو قبول کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو سمجھدار لوگوں نے قبول کی تھی، لیکن وہی بات جو پچھلے درس میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، اب تک کی، جب سے دنیا بنی، جب سے لے کے آج تک کی تاریخ گواہ ہے، ہر انقلاب کے لیے سب سے پہلے کوئی کھڑے ہوتا ہے نا تو وہ غریب ہوتا ہے، امیر نہیں ہوتا۔ اصل میں اس کی ایک فطری وجہ بھی ہے نا، انقلاب کا مطلب سارا یہ ہے کہ نئے سرے سے سب کچھ شروع کیا جائے گا، اور نئے سرے سے وہ سارا صفر سے اور 100 پہ دوبارہ لایا جائے گا۔ امیر کو ڈر یہ لگا ہوا ہوتا ہے میں غریب نہ کر دیا جاؤں، اس لیے وہ کبھی بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتا نہیں۔ اس کی تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کوئی معاملہ بن بھی رہا ہو نا، اس کو کسی طرح ختم کروائے۔ یہی وہاں بھی ہوا،
قوم کے نچلے درجے کے جو لوگ تھے ان کو بات سمجھ میں آئی, انہوں نے قبول کیا, اور یہ نچلے درجے کے لوگ بھی وہی 100 فٹ لمبے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا, انہوں نے قبول کیا. لیکن جو سردار تھے ان کو وہی ڈر ہوا کہ ہماری تو سرداریاں چلی جائیں گی, یہ تو پھر وہی قبائلی نظام سے بات یعنی ہٹ کر یہ تو آ رہی ہے خلافت کے نظام پر بات. تو قوم کے وہ سردار, اللہ کہہ رہا ہے قال الملأ الذین استکبروا, وہ قوم کے سردار جو خود کا یعنی تکبر کرتے تھے, خود کو بڑا سمجھتے تھے, انہوں نے اپنی قوم سے کہا للذین استضعفوا, وہ جو ان میں کمزور لوگ تھے, لمن آمن منہم, کہ جو ایمان لا چکے تھے, اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ, کیا تم علم رکھتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول ہے؟ بھائی سنو بڑی غور طلب بات, کیا تم علم رکھتے ہو؟ سردار کیا کہہ رہے ہیں, کیا تم علم رکھتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول ہے؟ قالوا انا بما ارسلوا بہ مؤمنون, وہ بیچارے کہنے لگے یہ جو ہدایات لے کے آئے نا ہم ان پر ایمان لے کر آئے. اور سنو بڑی توجہ طلب بات ہے, ایک آیت میں ایسا فطری نقطہ ہے سمجھنے والے کے لیے. امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے, کہتے ہیں کہ مجھے بھی نا الحاد کے حوالے سے عقلی دلائل جمع کرنے کا شوق اٹھا. کس کے لیے؟ سمجھتے ہیں نا الحاد, ایتھیزم, کہ میرے بھی ذہن کے اندر آیا الحاد کے حوالے سے نا عقلی دلائل یہ ہونے چاہیے. تو میں دلائل جانتا تھا وہ تو جانتا تھا, میں اس کو دلائل اکٹھا کرنے کے لیے نکلا. میں رستے میں ایک دیہاتی سے میری ملاقات ہوئی, میں نے اسے کہا اللہ کو مانتے ہو؟ یار سنو بڑی غور طلب بات ہے, اللہ کو مانتے ہو؟ اس نے جواب میں کہا میں مانتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اور سنو یار بڑی اہمیت کا حامل بات ہے, کیوں؟ تو پہلے تو جو ہے نا وہ مجھے دیکھتا رہا, پھر اس نے ڈنڈا نکالا اور میرے کو مارنا شروع ہو گیا, اور کہنے لگا میں اللہ کو کیوں مانتا ہوں یہ تجھے کیوں بتاؤں؟ میں اللہ کو کیوں مانتا ہوں یہ تجھے کیوں بتاؤں؟ سنو ذرا بات کو سمجھو ذرا, اس میں بڑی منطق ہے. تو مانتا ہے؟ نہیں, تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں کیوں مانتا ہوں, میرے کیوں سے تو تجھے بحث ہونی نہیں چاہیے. تو مانتا ہے؟ نہیں, تو بتائے گا نا. میں مانتا ہوں, میرے کیوں سے بحث مت کر کے میں کیوں مانتا ہوں. اللہ کو ماننے کی ایک وجہ نہیں ہے, ہر ایک نیا آنے والا دن ایک وجہ ہے. کل یوم ہوا فی شان, ہر ایک نیا دن اللہ کی ایک نئی شان بیان کرتا ہے, بس ہم نشانیوں پہ توجہ کرنے والے ہوتے نہیں. میں کیوں مانتا ہوں, میں تجھے کیوں بتاؤں, تو بتا تو کیوں نہیں مان رہا. کہتے ہیں بس مجھے وہی بات سمجھ میں آ گئی, کیا مسئلہ سامنے والے کے کیوں سے نہیں ہے, میرے کیوں سے ہے. نہیں سمجھے؟ بہرحال یہ تو خیر ایک اپنی جگہ بات. قوم کے سرداروں نے دیکھو کیسی منطق چلائی ہے, کہہ رہے ہیں اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ, تمہیں اس کا علم ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اس کی کوئی دلیل رکھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے. تو یہ آج ایک نقطے کی بات سمجھ لو, رسالت کے لیے نا واقعی دلیل ہوتی ہے, رسالت کے لیے واقعی دلیل ہوتی ہے. اور پتہ ہے دلیل کیا ہوتی ہے؟ بہت آسان ہے. ویسے تو کئی دلائل ہیں رسالت کی معرفت کیا ہے, لیکن سب سے آسان دلیل جو نا وہ یہ ہے, اس پر وحی نازل ہوتی ہے, اس پر وحی نازل ہوتی ہے. یہ بنیادی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. اور بات سیدھی سی ہے کہ رسالت کے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں, جیسے کہ آپ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے رسالت کو 2 خاندانوں میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسالت کو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں. تیسرا کوئی شخص دنیا میں کھڑا ہو کر کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو سب سے پہلے تو اس کے نسب پہ بحث ہوگی. جیسے مرزا قادیانی نے جب رسالت کا اعلان کیا تو علماء نے سب سے پہلے جو زیریق قسم کے علماء تھے, مطلب جو تھوڑا سا بصیرت رکھنے والے علماء تھے, انہوں نے یہ تھوڑی اس سے بات کی تو رسول ہے اس کے دلائل دے. نہیں, سب سے پہلے تو اس کا نسب پوچھا. کوئی اس کا نسب اگر جا کے
نبوت و رسالت کے گھرانے سے ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول ہو سکتا تھا. لیکن اگر اس کا نسب جا کر افغانستان میں غائب ہو جاتا ہے، جو کہ تھا، جا کے افغانستان میں غائب ہو جاتا ہے اور ساگے کا پتہ ہی نہیں لگتا، تب بدقسمتی سے وہاں کو رسول آیا ہو اس کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. اور پھر اس رسول کا یعنی نسب جا کے جڑتا ہو بنی اسرائیل سے یا بنو اسماعیل سے، اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. اس اعتبار سے مرزا کہتے ہیں کہ نبوت جھوٹی ہے نسب کے اعتبار سے، اور دیگر باتیں تو اپنی جگہ ہیں. تو سمجھے ذرا اس بات کو کہ انہوں نے کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، تو انہوں نے جواب میں قوم، دیکھو ذرا سادہ لوگوں کی زبان سے بھی کتنا علمی جواب آیا، انا بما ارسلوا بہ مؤمنون، جو اس پہ نازل ہوتا ہے اس پہ ایمان لے کر آئے. وہی کی معرفت کی بحث ہوئی نا سر، اس پر وہی جو اترتے ہیں اس پہ ایمان لے کے آئے. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، قوم کے سردار کہنے لگے تم جس پہ ایمان لایا ہم اسے جھٹلاتے ہیں، ہم نہیں مانتے. اب کتنی سی بات لگ رہی ہے، ہم تو سنے نا اس وقت یہاں کھڑے ہو گئے تو تم نہیں مانتے تو کیا ہوا، نہیں سمجھے کچھ بات کو. بھئی ابھی جیسے ہم بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے سامنے بات چل رہی ہے، وہ قوم کے سرداروں نے ایسے کہہ دیا کہ بھئی وہ تو تم ایمان لاؤ نا، ہم تو جھٹلاتے ہیں، ہے نا. تو ہم بھی جواب میں کہہ کے آیا تھا چلو تمہارے جھٹلانے سے ہوتا کیا، ایسی بات ایسے نہیں. اللہ نے آیت بنا کے اتاری نا، اس کا مطلب کیا ہے، بات اہمیت کیا ہے. اور اہمیت کیا تھی پہلے گزری ہوئی آیت میں یہ لفظ کہ وہ جو قوم کے بڑے تھے انہوں نے کہا قوم کے کمزوروں سے. اور کمزوروں کا مسئلہ یہ ہے، نچلے درجے کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے آئیڈیل چاروں نہ چار، ان کی توجہ کا مرکز چاروں نہ چار قوم کے بڑے ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو جو خطوط بھیجے تھے دعوتی، ان خطوط کے اندر کامن عبارات میں ایک عبارت یہ بھی ہوا کرتی تھی، تم ایمان لاؤ تاکہ تمہاری عوام کے لیے بھی ہدایت کا راستہ کھلے. ہیرکل کو جو خط بھیجا تھا اس میں بھی یہ عبارت تھی، نجاشی کو جو خط بھیجا اس میں بھی یہ عبارت تھی، خسرو پرویز کو جو خط بھیجا اس میں بھی یہ عبارت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ دعوت تھی کہ تم اگر ایمان لاؤ نا تو تمہاری قوم کے لیے بھی راستہ کھلے گا. عربوں کا محاورہ ہے کہ عوام اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتی ہے. آج بھی دیکھ لینا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ ہم تو جب یہ انقلابی باتیں سنتے ہیں تو یہاں سے سن کے یہاں سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں تو اپنا اسٹیٹس آ جاتا ہے، وہ یہ والا اسٹیٹس دنیاوی جو بنا ہوا ہے وہ نہیں، جو دینی اللہ نے بنایا ہے اس کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. جو دنیاوی بنا ہوا ہے اس کو ہم ذہن میں لاتے ہیں اور فوراً یہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہی قوم کے اس وقت بھی لوگوں کا المیہ تھا نا کہ وہ تو کمزور لوگ تھے اور بڑے تو یہ سردار لوگ تھے، وسائل تو ان کے قابو میں تھے. اب جب انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں مانتے تو یہ جو کمزور لوگ ہیں یہ اپنے کم یاب وسائل کے نتیجے میں کیا کر لیں گے، کچھ کر سکتے ہیں. فَأَكَرُوا النَّاقَةَ وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اللہ کے حکم سے سرکشی کی. وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُونَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے صالح اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے نا اب وہ عذاب لے کر آ جس سے تو ہمیں ڈراتا تھا. یہاں بات آگے لے آنے سے پہلے میں آپ کو بات، مفسرین نے نا یہاں پہ پورا واقعہ درج کیا ہے اونٹنی کو ذبح کرنے کا. میں جان بوجھ کے آپ بھائیوں کو نہیں بتا رہا ہوں، کئی مرتبہ پہلے بھی پڑھا ہے، پھر وقت بھی کم ہے، سنیں ذرا. مطلب یعنی وہ جاتے ہیں اپنی سرکشی میں اور جا کر ایک بات سے منع کیا گیا تھا نا، انہیں کیا کہا گیا تھا کہ فَذَرُوهَا، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس اونٹنی کو چھوڑ دو جہاں اللہ کی زمین میں جہاں سے کھائے پیے، تکلیف دینے کی نیت سے اس کو چھونا بھی نہیں ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں آ جائے گا. انہوں نے اس بات کو اپنے لیے معمولی سمجھانا، کیا کہ ایک اونٹنی کو ذبح کرنا ہے، کم سے کم جان تو چھوٹے گی، ذبح کر دیں. وہی گھوم پھر کے بات آئی، اس ایک درخت کے پاس مت جانا تو ظالموں میں سو جائے گا. ایک بات اللہ تعالیٰ ایک بات کے لیے منع کر رہا ہے، وہ ایک کر دی انہوں نے، کیا ہوا ہے؟ فرمایا
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبِحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. میں بتاؤں آپ، وہ صبح اٹھے اپنے گھروں سے باہر آئے، آندھیاں شروع ہوئی. کیا شروع ہوئی؟ آندھیاں شروع ہو گئی. اب بظاہر وہ آندھی شروع ہوئی ہے، آندھی جیسے ہمارے یہاں آتی ہے، آندھی ایسے شروع ہوئی. وہ آندھی کی شدت اتنی زیادہ ہونے لگی کہ آہستہ آہستہ جو کچھ بھی ان کا تھا نا وہ اڑنا شروع ہو گیا. جو کچھ مطلب اگر اس حالت میں گھر سے باہر آ گئے آپ اڑ جائیں گے. آندھی اتنی تیز رفتار آندھی چلنا شروع ہوئی. اگر آپ اپنی سواری لے کے یا آپ اپنے گھر سے اگر اس قلعے میں سے، اس محل میں سے باہر آ گئے، آندھی اڑا کے لے جائے گی آپ کو اپنے ساتھ. اب آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 5 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے، گھر میں کھاتے پیتے رہو. مطلب اپنی آنکھوں سے اپنی موت دیکھو گے. ایسا نہیں ہوگا یہ زلزلہ آیا اور سب مر گئے. آہستہ آہستہ موت تم قریب آتے دیکھو گے. تمہارے اعداد و شمار، تمہارے حالات، تم اپنے آنگنوں میں بیٹھو گے اور بیٹھ کر اگلی صبح مرنے کا انتظار کر رہے ہوگے کہ اب کل صبح تو کھانا پینا بھی ختم ہونے والا، مرنے والے. آندھی نہیں رک رہی، آندھی مسلسل چل رہی. 6واں دن، 7واں دن وہ اندر بھوکے مرنا شروع ہوا ہے. ایسا کیا اب ختم ہو جائے گا نا سلسلہ؟ نہیں. اب فرشتہ آتا ہے اور چنگاڑ مارتا ہے. آپ ووفر دیکھا آپ نے؟ اسپیکر کے ساتھ ہوتا نا ووفر، دیکھا ہے نا؟ آپ کیا کریں، ایک طاقتور ووفر لیں اور شارپنیس والا کوئی ساؤنڈ اس کے ساتھ لگائیں، اس کی آواز کریں فل، اور اس کے سامنے شیشے کا گلاس رکھیں اور پلے کریں. شارپنیس والی آواز سمجھتے ہیں نا؟ تیز آواز، جیسے بچے یا عورت کے چلانے کی آواز، شیشہ ٹوٹنے کی آواز، یا اسی طرح کی کوئی بھی جو چیختی ہوئی ٹائپ کی آواز ہوتی ہے نا، شارپنیس والی آواز، وہ آپ فل آواز کریں اور پلے کر دیں. آپ دیکھیں گے وہ شیشے کا جو گلاس ہے نا، ٹکڑے اڑ جائیں گے، اس کے ٹکڑے اڑ جائیں گے، فوراً ٹوٹ جائے گا. وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ جو اندر سے اور جو وہ ہے نا ویوز آئی ہیں نکل کے، جو ریزز آئی ہیں اندر سے ساؤنڈ کی، اتنی طاقتور ہے کہ اس نے اس کو اڑا دیا، توڑ دیا اس کو. اب جب وہی نا کہ ہم ان قلعوں کے اندر محفوظ ہیں، 7واں دن بھی ہو گیا، باہر نہیں آ رہے، قلعوں میں محفوظ ہیں. اس نے چنگاڑ ماری، وہ آواز ان قلعوں کے اندر گھس گئی، اور وہ اس کے جو دھکا تھا اس سے وہ دیواروں سے اپنی ٹکرائے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، ان کی ہر چیز جسم کی علیحدہ ہو گئی. اللہ نے نقشہ کیسا کھینچا ہے ان کی اس ہلاکت کے منظر کا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے پڑے ملے. اتنی طاقتور قوم اوندھے پڑے ملے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب بالکل ٹوٹ پھوٹ چکے تھے وہ اندر سے، ان کی ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی دیواروں سے ٹکرانے کے، کیونکہ پہاڑوں میں رہ رہے نا، جو انہی کے اندر کے کمروں سے وہ ٹکرائے اس طریقے سے، تو ان کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ گئی. صرف کیا کیا تھا انہوں نے؟ سرکشی میں آ کے اونٹنی کو ذبح کر دیا. اللہ کے رسول کی دعوت قبول نہیں کر رہے، وہ تو اپنی جگہ کی بات ہے. ابھی ہے ٹائم، اگلا دن، اس سے اگلا دن، اس سے اگلا دن. اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہے. خود نے اپنے لیے مغفرت کا دروازہ وہاں بند کیا جہاں پر سرکشی کی، اور اللہ کے عذاب کتنے آرام سے کہہ رہے ہیں لیا اس عذاب کو. میرے بھائی آج سمجھے ذرا اس بات کو. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہماری بھی کیفیت یہی ہے. ہمیں ایک نہیں، اگر ہم اپنا خود سے محاسبہ کریں تو ہم اللہ کے منع کردہ کتنے ہی کام دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، سب کر رہے ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے، سب اگر ایک قبر میں ڈالے جاتے نا تو پھر تو خیر تھی، لیکن ہر آدمی کے لیے جو ایک گڑھا کھدتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے ہی اعمال کے جواب دیں. سب کے لیے آپ اس وجہ سے نہیں چھوڑ دیے جائیں گے کہ یہ گناہ کا کام چونکہ سب کر رہے تھے تو اس لیے آپ نے کر لیا تو چلو گنجائش ہے. نہیں، آپ سے آپ کا پوچھا جائے گا آپ نے کیوں کیا. کیونکہ دیکھو اگلی بات کیا ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ یا قومی لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم
میں نے تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچائے، تمہیں نصیحتیں کی، لیکن تم تو نصیحت قبول کرنے والے ہی نہ تھے۔ ایسے ہی آج ہمارا معاملہ، کیا ہمیں ہر جمعے، ہر درس میں، ہر جگہ جہاں بھی ہم یعنی خطبے یا دروس سنتے ہیں، کیا ہمیں یہ نصیحتیں نہیں ملتی کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں؟ اور میں یقین کریں، میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر میں اور آپ نیکیاں نہیں کر رہے ہیں نا، اللہ ہمیں توفیق دے گا خود کو گناہوں سے بچائیں۔ گناہوں کی ناپاکی اتنی زیادہ ہے کہ آدمی نیکیوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی ناپاکی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی نہ ہو، چلو کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جو ثواب اور نیکی کام برابر کر رہے ہوتے ہیں، اور ذہن یہ چل رہا ہوتا ہے ان کا کہ جی وہ جو ہماری یہ نیکیاں ہیں نا، یہ ہمارے گناہوں کو کھا رہی ہوں گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، گناہوں سے بچو، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جیسے لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ ثواب اور گناہ کے کام ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ جو نا وہ بچت ہو جائے گی ہماری۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ایک جو نا میں نے فتویٰ سنا 2 دن پہلے، ایک پاکستان کی جانی مانی شخصیت ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے وہ فتویٰ دیا کہ پوچھا گیا کہ جی یہ جو یوٹیوب پہ فحش قسم کے جو ایڈورٹائز آتے ہیں چینل کے ساتھ، یوٹیوب لگا دیتا ہے اگر آپ اسے قبول کر لیں تو، کہہ رہے ہیں کہ جو وہ اس سے جو کمائی آتی ہے چینل کی تو وہ جائز ہوگی۔ تو انہوں نے اس کا جو فتویٰ دیا، جواب دیا، وہ اس طرح دیا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ ہم ان کی چیز بیچنے میں ان کو اپنی خدمات پیش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بالکل ایسے سے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم بطور سیل مین یا بطور مارکیٹنگ یا وہ جو دلال کا جو کام ہوتا ہے، بروکری کا، وہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کا مال کسی کو بکوانا ہے، تو یہ بالکل اس طرح کا ہے۔ تو اس لیے ہم وہ اگر ایڈ لگتے ہیں ہمارے چینل پہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس نے پھر اپنی بات ان سے دہرائی، کہا کہ جی وہ تو ایڈ جو ہے فحش قسم کے بھی لگا دیتے ہیں وہ، اور حرام چیزوں کے بھی لگا دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اب آپ ایک کام کریں، آپ جو ہے نا اس کمائی کا ایک حصے کا صدقہ کر دیا کریں۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی دلیل ہوگی، اتنی بڑی شخصیت ہیں، میں نام اسی عزتدار شخصیت ہے اس لیے نام، میں تو صرف ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھیں کہ اگر عوام الناس کو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ حرام کاری والی جو چیز ہے نا اس کا بچنے کا ہیلہ یہ ہے کہ آپ اس کے کچھ حصے کا صدقہ کر دیا کرو، تو اس طرح تو آدمی کے لیے حرام کا رستہ آسان ہو جائے گا، اور باقی تو چیزیں وہ خود اپنے طرف سے بھی حل کر لے گا۔ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی چرس کا پورا ٹرک افغانستان سے بھر کے لے آئے گا، اور کیا کرے گا، ایک حصہ لنگر کا ہے، نہیں سمجھے؟ میں جانتا ہوں ایسے ایک آدمی کو ذاتی طور پہ جو شراب کا کام کرتا ہے اور سال میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ قربانی کرتا ہے، نہیں سمجھے؟ تو وہ یہ اسی طرح کے فتاوی جات تو ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ حرام بھی چل رہا ہے اور ساتھ میں نیکیوں کے کام بھی، حاجی صاحب حج بھی کر کے آ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ تو بہرحال یہ کوشش کریں اس بات کی کہ جو بھی حرام کام ہوتا ہے یا جو بھی گناہ کا کام ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ عذاب ضروری نہیں ہے کہ اجتماعی طور پہ آئے، عذاب انفرادی طور پہ بھی بندے کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو عافیت میں رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔